مشائخ علماء، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے آج یہ مبارک رات شب معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی محفل اور اس کی مجلس ہمیں نصیب ہوئی۔ آلام کی زد میں تھے، ان پر بھی مشکلات کے پہاڑ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے باعث توڑے جاتے تھے۔ جب غم و اندوہ کا یہ سال آیا اس وقت اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل امین کو علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا کہ میرے محبوب کو یوں اپنی زمینی زندگی میں کبھی دل کی آنکھوں کے ساتھ، روح کے ساتھ اللہ رب العزت کا دیدار بھی حضور علیہ السلام کو کئی بار نصیب ہوا، 9 بار اللہ کی زیارت کی حضور علیہ السلام نے۔ یہ تو ہوتا تھا، مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کو بلا کے جبرائیل براق لے جاؤ اور دولہے کی طرح سجا کر میرے محبوب کو لے آؤ، میں مقام کعبہ قوسین پر تخلیے میں بالکل تنہائی میں آمنے سامنے بٹھا کے اسے اپنا دیدار عطا کروں، تاکہ وہ جو عام الحزن ہے نا، غم والا سال، وہ مجھے دیکھے تو سارے غم بھول جائے، اتارنے والا ہو، کوئی ایسا ہو جس سے دلوں کے دکھ بیان کیے جائیں، کچھ سنے کچھ سنائے اور بوجھ اتر جائیں۔ ایسا موقع ہوتا ہے غم و اندوہ کو چھانٹنے اور دور کرنے کے لیے کہ کوئی جتنا ہی پیارا ہو اسی قدر اس سے مل کر غم دور ہوتے، اسے تو اپنے غم سنائے اور کوئی تیری بیتی آپ بیتی سنے اور کوئی تجھے سنائے اور تیرے دکھ دور ہوں۔ تو محبوب اب ہم تمہیں اپنے گھر بلاتے ہیں، اپنے پاس، اور پھر سارے پردے درمیان سے ہٹا دیں گے اور اس طرح آمنے سامنے کعبہ قوسین پر تجھے بٹھائیں گے کہ تنہا تو ہمیں دیکھتا ہوگا، ہم تمہیں دیکھتے ہوں گے، تو ہمیں سنتا ہوگا، ہم تمہیں سنتے ہوں گے، تو اپنی ہمیں سنا جانا، ہم تم کو سنا دیں گے۔ اس طرح نہ صرف وہ غم غلط ہو جائیں گے بلکہ وہ ایسی ملاقات ہوگی کہ محبوب جب تک تو پھر اس دنیا میں رہے گا اس ملاقات کی لذت کبھی بھولے گی نہیں، اور وہ آئندہ آنے والے دنوں کے جو غم ہوں گے اور دکھ اور رنج ہوں گے وہ انہیں بھی بھلاتی رہے گی وہ یاد۔ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمایا، راستے میں جو قبریں انبیاء علیہ السلام کی آئیں اور خصوصاً سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، انہیں حکم ہوا کہ یہاں سے میرے محبوب کی سواری گزر رہی ہے، وہ سارے آداب ملوز رکھے گئے، گزر رہی ہے، تم اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھو۔ استقبال ہوتا گیا، وہیں کا کھانا۔ تو بیت المقدس سے سفر جب شروع ہونے لگا تو دنیا کی خوراک اور غذائیں بند، بس یہیں سے جنت کی اور نورانی غذائیں شروع ہو گئیں۔ اب وہ جو نورانی غذائیں اس بشری جسم کے ساتھ بھی کھانا اور ہضم کرنا، تو وہ نور اس بشریت کے اندر نہ ہو تو نہ وہ خوراک اس دنیا میں کھائی جا سکے نہ ہضم کی جا سکے، مگر آپ کا کرم اور آپ کی عظمت کہ آپ نے اس میں سے دودھ کو منتخب فرمایا، دودھ کو پی لیا، یہ فطری غذا تھی۔ تو پہلے آسمان پر چونکہ دخول تھا آسمانی دنیا میں، تو وہاں سیدنا آدم علیہ السلام وہ بھی حضور کے جد امجد، اور آخری 7واں آسمان پھر وہ آسمانی دنیا سے خروج تھا، تو وہاں بھی حضور کے جد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اور درمیان کے سارے آسمانوں پر دیگر انبیاء۔ عرض کیا تھا کہ مولا تیرا محبوب تو آ رہا ہے، وہ تو سب کچھ دیکھے گا، پر ہمیں بھی تو اس کا جلوہ کرا، کوئی ایسی سبیل ہو کہ ہم سارے تیرے محبوب کا جلوہ کریں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سدرۃ المنتہا پر آ جاؤ، تو ملائکہ جمع ہو گئے، حضور علیہ السلام گزرے تو حکم ہوا تمام ملائکہ کو کہ میرے محبوب کا جلوہ کر لو۔ تو پھر اللہ پاک نے حضور کا استقبال کیا اور اپنی بارگاہ میں بٹھایا اور کعبہ قوسین پر حضور کو فائز کیا، اور کعبہ قوسین پہ فائز کر کے 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور پھر فرمایا محبوب نہیں، یہاں بھی بٹھانے کا مزہ نہیں، یہاں بھی ایک فاصلہ ہے، کعبہ قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ ہے، تو فاصلے پر بیٹھانا اچھا نہیں۔ محبوب جب اوپر بلایا ہے تو آج اس طرح ملتے ہیں کہ سارے فاصلے نیچے رہ جائیں اور تو اوپر ہو جائے۔ پورے رنگے گئے تھے رنگ الہی میں، اللہ کے رنگ میں رنگے جا چکے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے آتے ہوئے محبوب کو تحفہ دیا، محبوب کو تحفہ دیا۔ عرض کیا مولا میں اب واپس تو جا رہا ہوں، مگر یہ جو لذت، یہ جو مزہ اب تو نے دے دیا ہے اس دیدار کا، اس ملاقات کا، تو وہاں تو جا کے ہر رات مجھے یاد ستائے گی اس ملاقات کی، ہر دن ہر روز اس ملاقات کی یاد ستائے گی۔ تو روز روز نہ تو جبرائیل بھیجے گا، نہ براق آئے گا، نہ یہاں میں بلایا جاؤں گا۔ تو محبوب یا تو یہ ملاقات نہ کرائی ہوتی، اب اگر اس ڈھب سے ملاقات کرا دی ہے تو بار بار جب اس ملاقات کی یاد ستائے گی تو دنیا میں کیا کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب کوئی نہیں، یہ تو جو معراج تمہیں دی ہے
اب محبوب اس معراج کی ایک حقیقت کا تحفہ تمہیں عطا کرتے ہیں، اور وہ ہے نماز۔ اسے لے جا، جب ہماری اس ملاقات کی یاد آئے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونا، محبوب ہر نماز تیری شب معراج بن جائے گی، ہر نماز شب معراج بن جائے گی۔ الصلاۃ معراج المومنین۔ اور محبوب پھر صرف تیری ذات کے لیے نہیں، اس سے جو تمہیں معراج نصیب ہوگی اس سے تیری امت کو بھی کچھ حصہ عطا کرتے ہیں کہ اس کو بھی، نماز کو تیری امت کے لیے بھی معراج بنا دیتے ہیں۔ تو 50 نمازیں دے کے روانہ کی۔ کتنی؟ 50 نمازیں۔ جب چھٹے آسمان پر پہنچے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے کیا تحفہ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں میری امت کے لیے دی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضور آپ کی امت اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے گی، میری درخواست یہ ہے کہ آپ تو جو عرض کریں گے مانا جائے گا، آپ کا تو فرق کوئی نہیں پڑتا، مگر کچھ تخفیف کرا کے جائیں۔ لگتا ایسے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو اور ہمیں دیکھ لیا تھا، لگتا ایسے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کا دھیان اس نعمت پر تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دھیان ہماری حالت پر تھا۔ تو حضور علیہ السلام واپس حاضر ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں، عرض کیا باری تعالیٰ امت شاید یہ بوجھ نہ اٹھا سکے، کچھ تخفیف فرما دے۔ اللہ پاک نے 5 کم کر دی، پھر واپس آئے، پھر فرمایا، عرض کیا حضور اور تخفیف کرائیں، جاتے رہے حتیٰ کہ 45 نمازیں معاف ہوئیں، 5 رہ گئیں۔ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اللہ پاک نے آواز دی کہ محبوب یہ 5 نمازوں کو فرض بنا کے بھیجتا ہوں، مگر جو پہلی بات کی تھی 50 کی، اس سے ہٹتا نہیں، فرض 5 نمازیں ہوئیں اور ثواب 50 کا ہی دیتا رہا۔ تو حضور تشریف لے آئے، سیدھا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضور یہ بھی کچھ زیادہ ہی لگتی ہیں، ایک چکر اور لگا لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے حیا آتی ہے، مولا تو اب بھی انکار نہیں فرمائے گا، مولا تو اب بھی انکار نہیں فرمائے گا، مگر مجھے حیا آتی۔ تو حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے اور نماز کا تحفہ لا کے ہمیں عطا فرماتی ہے نا۔ تو یہ مکہ اور مدینہ سے تحفہ لایا ہوں، تو آپ کبھی اس کو اگر پھینک دیں معاذ اللہ استغفر اللہ، نظر انداز کر دیں، تو آپ گوارا کرتے ہیں کہ ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مدینہ پاک سے تحفہ لائے کوئی ہمارا حاجی ساتھی اور ہم اسے بے پرواہی کا شکار کر دیں؟ کیا ممکن ہے؟ تو جس طرح ہمارا مدینہ وہ ہے، تو ارے حضور کا مدینہ او ادنا ہے، حضور کا مدینہ مقام کعبہ قوسین ہے، اور آقا جب وہاں گئے تو ہمارے لیے بھی تحفہ لائے، جب وہاں تشریف لے گئے تو ہمارے لیے تحفہ لائے، اور وہ تحفہ نماز کا لا کے ہمیں عطا کیا، اور تحفہ بھی ایسا دیا کہ وہ پڑھیں تو تھوڑی تھوڑی لذت اسی کیفیت کی مل جائے۔ مگر ہم نے کتنی سرد مہری سے کام لیا، کتنی بے پرواہی کی، کتنی بے ادبی کی اس تحفے کی۔ تو آج کی رات یہ عہد کرنا چاہیے کہ حضور نماز حضور علیہ السلام کا لایا ہوا تحفہ ہے، بس اتنی بات یاد رکھیں، نماز معراج سے حضور علیہ السلام کا لایا ہوا تحفہ اور ہمیں عطا فرما دیا۔ آئیے ہم اس تحفے کی قدردانی کریں، اس کو سینے سے لگائیں اور اس کے ساتھ یوں چمٹ جائیں، اور کوشش کریں کہ ہر نماز میں سے کچھ اسی لذت اور اسی کیفیت اور حلاوت کا حصہ ہمیں مل سکے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمارے حال کی اصلاح فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لطف و کرم اور آپ کے انعام اور آپ کی رحمتوں میں سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ